اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تم قرآن پڑھو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ و حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو۔ اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو، یعنی جب کوئی حیران کن چیز آئے، کوئی حیرت انگیز چیز آئے تو اس پہ رکا کرو، غور و فکر کیا کرو، غور و خوض کیا کرو اس کے اوپر، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو۔ اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جلد قرآن پاک ختم ہو جائے، بلکہ اس کو فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور ردی کھجور کی طرح اسے بکھیرنے کی طرح اسے نہ بکھیر دیا کریں۔ الحمدللہ تعالی آج ہم سورۃ الدخان کی آیت نمبر 37 شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ اللہ پاک نے مکہ کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، بھلا ان سے پوچھیں، کیا ہم یہ لوگ خیرن بہتر ہیں، کیا یہ مکہ کے کافر بہتر ہیں، یا قوم تبع یا قوم تبع کے لوگ بہتر تھے، والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے بھی پہلے تھے، اہلکناہم ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، انہم بے شک وہ کانوا تھے مجرمین مجرم لوگ تھے، بے شک وہ سارے لوگ ہی مجرم تھے۔ اب مکہ کے کافر چونکہ اپنے آپ کو اپنے سردار ہونے پہ، اپنے رئیس ہونے پہ تکبر کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھیں کیا یہ لوگ بہتر ہیں، یعنی مکہ کے کافر بہتر ہیں ان سے پہلے جو قوم تبع کے لوگ تھے، اور اس سے بھی پہلے جو قومی آباد تھیں، کمیونٹیز تھیں، کیا وہ بہتر تھیں یا یہ بہتر ہیں؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی ہلاک کر ڈالا تھا جو قوم تبع کے لوگ تھے، اور اس سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑی کمیونٹیز تھیں، ہم نے تو انہیں ہلاک کر ڈالا، تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب تبع جو ہے، قوم تبع، یہ تبع کے اوپر میں تھوڑا سا اس کی میں وضاحت کروں گی
کہ جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، اسی طرح یمن کا جو بادشاہ ہے اس کو لقب تبا تھا، اسے تبا کہا جاتا تھا۔ تو یہ تبا کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوشحال تھے، ان کی زمینیں بہت زرخیز تھیں اور بہت دولت مند اور طاقتور وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی کی بہت ساری راحتیں اور سہولتیں میسر کی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی طرف سے منہ موڑا اور بغاوت پر آمادہ ہوئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اور ان سے پہلے بھی جتنی قومیں تھیں، جب انہوں نے بھی سرکشی اختیار کی تو ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ اب اے اہل مکہ، ذرا تم بتاؤ کہ تم کس بول بوتے پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر کمر بستہ ہو اور ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہو۔ اب اس کے اوپر جو یہ بادشاہ تبا جس کا لقب ہے، اس کا اصل نام جو تھا وہ یہ عرفان القرآن آپ پڑھیں تو بریکٹ کے اندر شیخ الاسلام سیدی و مرشدی انہوں نے آپ نے دیا ہوا ہے کہ یہ بادشاہ یمن، اس کا نام تھا اسد ابو قریب تبا الحمیری، اس کا پورا نام ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اس خاندان تبا خاندان میں سے ایک ہی جو تبا تھا وہ مشرف باسلام ہوا تھا، اور اس کا نام ابو قریب الحمیری تھا۔ اور یہ اپنے علماء کا ایک لشکر تھا، اس طیبہ سے گزرا تو اس کے لشکر کے جو علماء تھے ان علماء نے اس کو بتایا کہ یہ مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ آخری نبی و زمان جو آئیں گے وہ ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئیں گے، یہاں مدینہ میں آئیں گے۔ اس نے جب یہ سنا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا۔ امام قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی اس خط کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، جس میں تبا نے اپنے ایمان لانے کا واقعے کا ذکر کیا۔ اور اس خط میں اس نے لکھا کہ اگر میں آپ کی زیارت سے فیض یاب نہ ہو سکوں تو میرا ایمان لانا قبول ہو، اور روز قیامت مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجیے۔ پھر علماء کی جو ایک جماعت تھی انہوں نے خواہش کی کہ ہم اسی جگہ پہ قیام پذیر ہونا چاہتے ہیں جہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ انہیں وہ جگہ وہ وطن پسند آیا، تو تبا الحمیری نے ان کو وہاں پہ مکانات بنوا کے دیے، ان کے رہنے کا انتظام کیا، اور ان علماء سے جو معزز ترین عالم تھا اس کو اس نے وہ خط دیا، اس کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو یہ میرا خط آپ کو پیش کر دینا، اور اگر آپ کو وہ زمانہ نصیب نہ ہو تو اپنی اولاد کو یہ خط دے جانا، اور جس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو وہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ اب یہ بادشاہ تبا کا جو زمانہ ہے یہ عہد رسالت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ 1000 سال پہلے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا اور آپ پر وہ ایمان لے آیا، اور اپنی شفاعت کا بھی اس نے ذکر کیا کہ مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جس گھر کے سامنے آپ کی ناکا، آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا نام ناکا تھا، ناکا رکی تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو یہ خط دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا، تبا الحمیری کا خط، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ یہ خط مجھے پڑھ کر سناؤ۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ خط پڑھ کر سنایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کا ایمان لانا بھی قبول فرما لیا اور آپ نے اس کی جو شفاعت کی درخواست اس نے کی تھی آپ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ یہ تھا طبہ الحمیری، ابو کریب طبہ الحمیری، یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 37 سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک پوچھ رہا ہے اہم خیرن، کیا یہ مکہ کے کافر بہتر ہیں، ام قوم تبع والذین من قبلہم، یا قوم تبع کے لوگ بہتر تھے جو ان سے پہلے تھے، یا وہ جو ان سے بھی پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سارے کے سارے مجرم تھے۔ Ask them whether these people are better or the people of Qawm Tubba and the people who were before them. We destroyed all of them. No doubt, all these were the evildoers. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے یا کھیل تماشے کے لیے ہم نے یہ نہیں بنایا، ما خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو پیدا نہیں کیا، یعنی زمین کو بھی اور آسمان کو بھی، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہم نے انہیں پیدا کیا، یعنی حکمت اور مقصد کے تحت ان دونوں کو پیدا کیا، ولیکن لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ And we have not created these two, sky and the earth, but with truth, but most of the people do not know. اب کس حکمت کے تحت بنایا اور مقصد کیا تھا ان دونوں کے بنانے کا؟ اللہ پاک نے زمین کو بھی بنایا اور آسمانوں کو بھی بنایا، اور زمین اور آسمان کی جو تمام تر چیزیں تھیں، زمین میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، تمام تر چیزیں اللہ پاک نے بندے کی اطاعت میں دے دیں۔ اب بندہ جو ہے وہ نباتات انجوائے کرتا ہے، حیوانات ہیں، ہر چیز سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بندے کی اطاعت میں دے دیا۔ اور آسمان پر بھی جو کچھ ہے، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب کو مسخر کر کے اللہ پاک نے بندوں کے کام میں لگا دیا، اور پھر فرمایا کہ اے بندے، یہ سارے میں نے تیری اطاعت میں لگا دیے ہیں، بس تو فقط میری اطاعت میں آ جا۔ تو یہ زمین اور آسمان، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، بارش کو دیکھتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ تفکر کرے، دیکھے، سوچے، سمجھے کہ یہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ ایک مقصد کے تحت زمین بنائی گئی اور ایک مقصد کے تحت آسمان بھی بنایا گیا، یہ کھیل تماشے کے لیے سارا کچھ نہیں بنایا گیا۔ ان یوم الفصل، ان بے شک، یوم الفصل، فصل مین فیصلے کا دن۔ وہ کون سا دن ہے فیصلے کا؟ قیامت کا دن، جس دن ہر امر کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم، میقات مین مقررہ وقت اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ میقات کا معنی مقررہ جگہ بھی ہے اور مقررہ وقت بھی ہے، اجمعین، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے جو مقررہ وقت ہے وہ فیصلے کا دن ہے۔ No doubt the appointed time for all of them is the day of judgment. اس دن ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یوما، اس دن، لا یغنی، کوئی فائدہ نہیں دے گا، مولاً، مولا مین دوست، ام مولاً،
کسی دوست کے، مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، یعنی ذرا سا بھی کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آ سکے گا، ولا ہم ینصرون، ولا اور نہ ہی ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی، یعنی قیامت کا دن ایسا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا مگر من رحم اللہ، من جس پر، رحم اللہ مگر جس پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کر سکیں گے۔ اب اس آیت کے اندر یہ دو آیات ہیں، پہلی آیت میں شفاعت کا انکار ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور دوسری آیت میں مدد کرنے پر، شفاعت کرنے پر اقرار بھی ہے۔ کیسے اقرار ہے اور کیسے انکار ہے؟ پہلی آیت جو ہے وہ کافروں سے خطاب ہے، فرمایا اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کافر کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، کافر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور کافر کی کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، الا مگر۔ اب یہ جو الا ہے یعنی مگر یوں ہوگا، یہ شفاعت کا اقرار ہے، الا مگر یعنی مگر وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، کون؟ من رحم اللہ، جس پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہوگی وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے؟ وہ مومن ہوں گے، وہ متقین ہوں گے، وہ اولیاء کرام ہوں گے، اولیاء اعظام ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو جن پر اللہ نے رحم کس پہ ہوگا؟ رحمت کس پہ ہوگی؟ رحمت مومن پر ہوگی، مسلمانوں پر قیامت والے دن رحمت ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کے شفاعت کریں گے اور وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ انکار کس کا ہے؟ کافر کے لیے انکار ہے کہ کافر ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے، ان کی دوستیاں اس دن کوئی کام نہیں آ سکیں گی۔ انہو بے شک وہ، هو العزیز الرحیم بے شک وہ عزیز ہے، غالب ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ No doubt he is almighty, he is ever merciful۔ ان شجرۃ الزقوم بے شک شجرہ درخت، الزقوم زقوم کا درخت، تھور کا درخت، کیکٹس ٹری، طعام الاسیم یہ طعام ہوگا، کھانا ہوگا، اسیم اسم مین گناہ، اسیم گناہ گاروں کے لیے، گناہ گاروں کا کھانا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ زقوم کا درخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کل مخل کامن، کل من مانند، مخل من تانبا، یہ تانبے کی مانند، یغلی فی البطون یغلی یہ کھولے گا، فی البطون بطن پیٹ کو کہتے ہیں اور بطون بطن کی جمع ہے، یہ بطن کے اندر تانبے کی طرح، جیسے کون سا تانبا؟ مخل کہتے ہیں، میلٹڈ کاپر جو ہوتا ہے نا، پگھلا ہوا تانبا، اس کو مخل کہتے ہیں۔ اور یہ جو زقوم کا پھل ہے، زقوم کا جو یہ پھل، یہ کانٹے دار پھل ہے، یہ جب وہ نافرمان لوگ کھائیں گے تو یہ پیٹ میں جا کے، بطن میں جا کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا۔ No doubt they will eat the zakum tree, that will be the food of the sinners, the food of the disobedient people, and kal mukhli like the melted copper that will boil in the bellies، پیٹ کے اندر جا کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ کھولے گا۔ کاغلی الحمیم کامن مانند، غلی کھولتے ہوئے، حمیم حمیم کہتے ہیں ابلتے ہوئے پانی کو۔ اب دو مثالیں اللہ پاک نے دی،
پہلے فرمایا کہ وہ پگھلا ہوا جو تانبا ہوتا ہے، اس پگھلے ہوئے تانبا، جیسے پگھلا ہوا تانبا کسی جگہ پہ ڈال دے تو وہ کھول رہا ہو، اس کی طرح وہ شجرۃ الزقوم، وہ جو زقوم کا درخت ہے، تھور کا درخت، جب وہ کھا لیں گے، اس کا پھل کھا لیں گے جو کانٹے دار ہیں، تو پیٹ میں جا کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا۔ پھر فرمایا کغلی الحمیم، وہ ایسے کھولے گا جیسے حمیم، ابلتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر جیسے جا کے پیٹ میں کھولتا ہے یا دیگچی میں کھولتا ہے، اسی طرح یہ پیٹ میں جا کے کھولتا رہے گا۔ زقوم کیا ہے؟ زقوم یہ تھور کا درخت ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ یہ جہنم کی خوراک جو ہے یہ زقوم ہے، تھور کا درخت ہے، کیکٹس ٹری ہے۔ یہ زقوم ہے کیا چیز؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 2585 2585۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو ہے تھور کا ایک قطرہ دنیا کی زمین پر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے، یعنی پورا جو دنیا کا نظام ہے خوراک کا، وہ سارے کا سارا نظام ایک قطرہ زقوم کا اگر دنیا کی معیشت پہ ڈال دیا جائے تو پوری معیشت تباہ ہو جائے۔ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہوگی، یعنی اس کا ایک قطرہ پوری دنیا کی معیشت کو اسپائل کر سکتا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو زہریلا بنا سکتا ہے، زہر آلود کر سکتا ہے، تو پھر وہ بندہ جس کی خوراک ہی وہ زقوم ہوگی، اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معیشہم فکیف بمن یکون طعامہ، جس کا طعام، جس کی فوڈ ہی یہی ہوگی، اس بندے کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، یہ قرآن غم سے بھرا ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر شکاوت قلبی کے باعث تم رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں روتے کہ ہمیں چونکہ ترجمے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم جنت کا ذکر پڑھ رہے ہیں یا ہم جہنم کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ جنت کا ذکر پڑھتے ہوئے کوئی رو پڑے، تو جب تک ترجمہ نہ آئے آپ نہیں رو سکتے ہیں، اور جب جنت کی بشارت کی آیات آئیں تو وہاں اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان مومن گھر میں پیدا کیا۔ تو اللہ کے انعام و اکرام پر شکر گزاری کے جذبات اس وقت ہونے چاہیے۔ ہم اب پڑھ رہے تھے آیت نمبر 46 سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت نافرمانوں کا کھانا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولے گا اور کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش کے مانند ہوگا۔ خذوہ، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، خذوہ، انہیں پکڑ لو آج۔ خذو کا معنی ہوتا ہے مواخذہ کر لو ان کا، انہیں پکڑ لو۔ فَأْتِلُوهُ، اور انہیں گھسیٹ کے، اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اِلَى طرف، سوا مین درمیان، مساوی کہتے ہیں نا درمیان کو، تو سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، درمیان میں جہیم جہنم کی، انہیں دوزخ کے وسط میں انہیں لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ And it will be commanded from Allah, seize them and drag them in the midst of the hell.
جہنم کی طرف انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ. سما پھر سبو ڈال دو فوقا رأسے ہی, فوقا اوپر, رأسے ہی اس کے سر کے اوپر, راس کہتے ہیں سر کو, اس کے سر کے اوپر ڈال دو من عذاب الحمیم, عذاب ڈال دو حمیم کھولتے ہوئے پانی کا, اور جہنم کے وسط میں لے جا کر اس کے سر کے اوپر ابلتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. اینڈ دین pour boiling water on his head for the sake of torment of hell. اور پھر اسے اللہ فرمائے گا ذق, ذائقہ چکھ, ذق کا لفظ سے نکلا ذائقہ, ذائقہ چکھ, مزہ چکھ آج. انکا بے شک تو, انت العزیز الکریم, بے شک تو اپنے گمان اور اپنے دعوے میں بڑا ہی معظم اور بڑا ہی مکرم ہے. یعنی اپنے تئیں تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا, بڑا رئیس, بڑا کبیر, بڑا امیر, بڑا جاہ و جلال, بڑا منصب, اور بڑے منصب دنیا میں تھے, بڑی وزارتیں تھیں, بڑا کچھ تھا دنیا میں. اپنے تئیں تو بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اور جو کچھ بھی تھا وہ اپنے تئیں ہی تھا. لیکن تو اللہ کی چونکہ نافرمانی میں رہا, تو آج اس کو, اس کے سر کے اوپر یہ حمیم عام پانی نہیں ہے, جب پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے حمیم کہتے ہیں. تو ابلتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا, اور اوپر سے کہا جائے گا آج ذائقہ چکھ کہ تو اپنے تئیں بڑا بنا پھرتا تھا, اپنے آپ کو بڑا معزز اور مکرم سمجھتا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ پانی اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کو پینے کے لیے بھی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, تو اس سے اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ کٹ جائیں گی, اور اس کے جو ہونٹ ہیں وہ کٹ جائیں گے, اور انتڑیاں کٹ کے پہانے کے راستے اس کی باہر نکل جائیں گی. لیکن پھر دوبارہ وہ صحیح و سالم ہو جائے گا, اور پھر یہی سلسلہ ہوگا. اور یہ سلسلہ کب تک ہوگا؟ یہ کافر کے لیے تو یہ اینڈ لیس ہے, اس کا تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن مسلمان جو ہے وہ اپنا عذاب بھگت کے بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما, اے اللہ ہمیں اس زقوم کے درخت سے پناہ عطا فرما, اے اللہ ہمیں اس کھولتے ہوئے پانی سے, اس پیپ سے جو دوسیوں کی خوراک ہے, اے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما. آیت نمبر 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا ہَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ. اِنَّا ہَٰذَا بے شک یہی وہ جہنم ہے, مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اب کون شک کرتا ہے؟ ایک بات کلیئر کر لیں, کافر کو تو اس پہ یقین ہے ہی نہیں کہ آخرت ہے یا جہنم ہے یا جنت ہے. کافر کا تو کلیتاً انکار ہے. مسلمانوں کا جو ہے وہ عقیدے کا تو اقرار ہے کہ عقیدے میں مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم ہے, جنت ہے, آخرت ہے. لیکن یہ تھیوریٹیکلی ہے, یعنی عقیدے میں ہمارے ہے, لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے عملوں کو دیکھیں تو الا ماشاء اللہ عملی طور پہ لگتا نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی یقین ہو کہ دوزخ ہے. مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, جس طرح کا عمل کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ان کا بھی کوئی یقین ہے دوزخ کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عقیدے کے لحاظ سے تو انہیں پتہ ہے
کہ دوزخ ہے، لیکن عملی طور پہ مسلمان بھی دوزخ کا انکاری ہیں. یعنی عمل ہمارے دیکھ لیں، اس وقت اور حالات کو دیکھ لیں، ہماری یوتھ کو دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، نوجوان بچیوں کو دیکھ لیں، تو ان کے حالات دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ انہیں بھی کہیں دوزخ پر یا جنت پر یقین ہے. یعنی ساری کل کائنات ہماری کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. اس دنیا کا جینا، اس دنیا کا رہنا، اس دنیا کا سنوارنا، اس دنیا کو سنوار کے رکھنا، ہماری ساری تگ و دو، ساری ایفرٹس اس دنیا کے لیے ہیں. اب جہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا جہنم کا، میں قربان جائیں میرے اللہ کی رحمت پر، کتنا رحیم کتنا کریم اللہ ہے. جہاں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا جہنم کا، ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر آ گیا. اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے ساتھ ہی اس کے جنت کا بھی ذکر آ گیا، کہ مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بشارت بھی دے دی. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین، بے شک متقین لوگ، تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ، فی مقام آمین، فی مقام میں ہوں گے آمین، امن والے. بے شک جو تقوی والے لوگ ہیں امن والے مقام میں ہوں گے. No doubt the pious people who are doing the pious deeds, they will be in the place of calm and peace and serenity. وہ امن والی جگہوں پہ ہوں گے. فی جنات و عیون، وہ جنات میں ہوں گے. جنت مین باغ اور جنات مین باغات، وہ باغات میں ہوں گے. عین مین چشمہ اور عیون مین چشمے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. They will be in the gardens and in the springs. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. یلبسون کے اندر لفظ موجود ہے لباس. یا لباسا یعنی لباس پہنے ہوں گے. کس چیز کا؟ من سندسن، سندس کہتے ہیں فائن سلک کو، یعنی باریک ریشم کا لباس وہاں پہننے کے لیے ہوگا. چونکہ یہ خواتین کو ریشم لباس پسند ہے اور باریک لباس بھی پسند ہے، تو اللہ پاک نے اس کی خوشخبری قرآن پاک میں دے دی. فرمایا وہاں پہننے کے لیے باریک لباس ریشم کا دیا جائے گا. وَإِسْتَبْرَقٍ، اور استبرق کہتے ہیں بروکیڈ کو، یعنی دبیز جو ریشم ہے، موٹے ریشم کا لباس وہ بھی پہننے کے لیے دیا جائے گا. یعنی دونوں قسم کا ریشم ہوگا، باریک فائن سلک بھی ہوگی اور بروکیڈ کا لباس جو ہے تھک جو سلک ہوتی ہے، موٹی ریشم، اس کا بھی لباس ہوگا. متقابلین، متقابل کہتے ہیں مقابل، یعنی آمنے سامنے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ دوریاں، وہ جدائیاں جو دنیا میں لوگ کاٹتے ہیں ایک دوسرے سے، وہاں وہ جدائی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. من پسند کی ریشمی اور سلک کے اور بروکیڈ کے لباس پہنے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہیں شک میں نہ پڑ جانا. کذالک، ایسا ہی ہوگا جیسا میں فرما رہا ہوں، ایز اٹ از ہوگا. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم، اور زوج زوج کہتے ہیں بیوی کو نکاح میں دینے کو، شادی کرنے کو. وزوجناہم، اور ہم ان کے ساتھ شادی کروا دیں گے. بحورن عین، بحورن حور کے ساتھ، این مین موٹی آنکھوں والی. اور ہم انہیں نکاح میں ان کے نکاح میں دے دیں گے حوروں کو جو کشادہ چشم، موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت آنکھوں والی، گوری رنگت والی جو حوریں ہوں گی وہ ان کے ہم نکاح میں دے دیں گے. یدعونا، اور دعا مین پکارنا، اور وہ وہاں پکار رہے ہوں گے. فیہا، اس جنت میں بیٹھ کے، بکل فاکہۃ، ہر طرح کے فاکہہ مین، فاکہہ میں فروٹ بھی آتا ہے اور ڈرائی فروٹ دونوں آتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہر قسم کے پھل طلب کر رہے ہوں گے. آمنین، امن کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی اس جنت میں
پیسفلی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسفلی بیٹھ کے اپنے جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں، جو ملازم ہیں، جو خادم اللہ پاک ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ان سے ہر طرح کے میوے، فروٹس، ڈرائی فروٹس طلب کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کے جب بھی یہ فرمائش کریں گے اسی وقت وہ انہیں مہیا کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ میں نے حور کا لفظ پڑھا تو بعض اکثر خواتین پوچھتی ہیں کہ مرد کے لیے تو حور ہوگی تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ بھئی مرد کے لیے حور ہوگی اور عورت کے لیے اپنا خامند ہوگا۔ اور بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ میرا خامند اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، یا بدسیرت ہے، یا برے اخلاق کا مالک ہے، تو میں جنت میں جا کے اس کے ساتھ کیا کروں گی؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جنت میں جا کے وہی خامند خوبصورت بھی ہوگا، اچھے کردار کا بھی ہوگا، اور محبت کرنے والا بھی ہوگا، اس میں وہ ساری خوبیاں ہوں گی جو عورت چاہتی ہے۔ اور اگر حور کو اتنی فضیلت حاصل ہے، ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ حور اپنا تھوک پھینک دے دنیا کے سمندر میں تھوک پھینک دے تو دنیا کے سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے حور کے تھوک سے، یعنی اس کا تھوک اتنا میٹھا ہے۔ تو پھر خواتین کا یہی سوال ہوتا ہے کہ پھر ساری فضیلت تو حور کو حاصل ہوگی تو عورت کو کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت کو حور پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے ایک عام آدمی پر حاصل ہے۔ یعنی دنیا کی عورت جو دنیا میں رہتی ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتی ہے، اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرتی ہے، اللہ کی رضا میں رہتی ہے، اللہ کی خوشنودی میں رہتی ہے، اپنے خامند کی خوشنودی حاصل کرتی ہے، اللہ کی رضا میں زندہ رہتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ عورت اسے حور پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عام عورت، عام ایک مرد پر حاصل ہے۔ یعنی اتنی افضل ہے یہ عام عورت دنیا کی جو ہے حور کے اوپر۔ تو عورتیں بالکل پریشان نہ ہوں، عورتوں کے لیے وہاں بہت کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر، اب یہاں اوپر ذکر آیا تھا متقین کا، انشاءاللہ ہم آگے چل کے پھر متقین کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اوپر ہم نے یہ ذکر پڑھا کہ متقین، ہاں یہ بڑی خاص بھی چیز تھی۔ 51 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی مقام امین، متقین تقوی والے جو لوگ ہیں وہ امن والے مقام میں ہوں گے۔ ایک خاص بات جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہو رہا کہ مسلمان امن والے مقام میں ہوں گے۔ بار بار جب آپ ذکر پڑھیں گے تو کس کا ذکر ہوتا ہے؟ متقین کا، کہ تقوی والے لوگ جو ہیں وہ امن والے مقام میں ہوں گے، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ جائے گا جنت میں لیکن سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن متقین جو ہیں وہ امن والے ہی مقام میں ہوں گے۔ وہ قیامت کی جو گرمی ہے، قیامت کی پریشانی ہے، قیامت کی سختی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اب متقین کون ہیں؟ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تو ہم سارے کہتے ہیں نا، اللہ کا ڈر، تقوی کا معنی اللہ کا ڈر۔ تو پوچھ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی ہے کیا چیز؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جنگل سے گزرا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنگل سے بندہ گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی گندگی، کوئی چیز میرے دامن کے ساتھ لگ نہ جائے۔ اسی طرح اسی سمیٹ سمیٹ کر جنگل سے گزرنے کو، جس طرح بندہ جنگل سے گزرتا اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی انسان زندگی گزارے، اس زندگی میں اپنے دامن کو ایسے بچا کے رکھے برائیوں سے، فحاشیوں سے، آلودگیوں سے، گناہوں کی لذتوں سے، گناہ گار جو چیزیں ہیں، گناہ میں ملوث ہونے والی چیزوں سے، لغو چیزوں سے، فحش چیزوں سے،
جب ان سے بچا کے دامن کو رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تقوی والی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے ہمارے ٹی وی کے ڈراموں کی نظر ہو جاتے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو لغو چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ آرام سے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ ہر لمحہ بندے کا ایسا گزرے۔ اس کو میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مداح اللہ علی نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ بندے کی طرف نگاہ ڈالے، بندے کے دل پر نگاہ ڈالیں، جس وقت بھی نگاہ ڈالیں، تو وہ بندے کو اپنی نافرمانی میں نہ پائے، یہی تقوی ہے۔ یعنی جب بھی، اور اللہ بندے کی طرف، بندے کے قلب پر نگاہ تو ڈالتا ہی رہتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر وقت ہمیں تکتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ ہمیں تکے، جب بھی اس کی نگاہ ہمارے قلب پر پڑے تو اللہ دیکھے کہ یہ بندہ میری نافرمانی میں ملوث نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں ملوث نہیں اور اللہ کی فرما برداری و اطاعت میں ہی ہے، ہر لمحہ اس کی اطاعت میں ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے اپنے معاملات میں، اپنے ڈیلنگز میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، ہر وقت جو بھی وہ کام کرے، اس کا منشا، اس کا منشور، اس کی نیت یہی ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہوں۔ ایون کہ اگر وہ چائے کا کپ بھی پی رہا ہو تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ چائے پی کے میرے اندر فریشنس آ جائے گی اور میں فریش ہو کے بہتر طریقے سے عبادت کر سکوں گا، بہتر طریقے سے گھر کا کام کر لوں گی۔ تو یہ جب بھی وہ اپنے آپ کو جب بھی دیکھے، جس وقت بھی دیکھے، تو اللہ کی رضا اس کا مقصود ہو تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ متقی ہے۔ اس سے پیاری خوبصورت ڈیفینیشن میں نے آج تک نہیں سنی تقوی کی، کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، جو لمحہ بھی گزرے، ہم پورا دن صبح سے لے کے شام تک ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارا دن قرآن پاک لے کے بیٹھے رہیں، ہم سارا دن نفل پڑھتے رہیں، ہم سارا دن ذکر کرتے رہیں۔ دس از امپاسبل، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم جو بھی کام کریں گے، گھر کا کام کریں، گھر کی صفائی کریں، کچن میں کام کریں، بچوں کے کام کریں، ہسبینڈ کا کام کریں، جو بھی کام کریں، اس کا مقصد ایک ہی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ تو آپ کا ایون کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گھوڑا پالتا ہے اور وہ گھوڑا یہ نیت کے ساتھ پالتا ہے کہ یہ گھوڑا جب بڑا ہوگا تو میں اسے جنگ میں لے کے جاؤں گا اور دشمن کے ساتھ جنگ لڑوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھوڑے کا پالنا اور ایون کہ وہ گھوڑے کا جو لیڈ کرنا ہے، اس کا پیشاب کرنا، وہ بھی اس کے میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب دیکھیں ایک ڈنگر ہے، جانور ہے، وہ لید کر رہا ہے، وہ پیشاب کر رہا ہے، اب اس کی لید اور پیشاب بھی اس کے میزان میں رکھا جا رہا ہے۔ تو گھوڑے تو ساری دنیا پالتی ہے، گھوڑا لوگ اس لیے سے بھی پالتے ہیں، میں اس کے اوپر گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھوں گا اور بڑا بڑا چودھری لگوں گا، میں جب جاؤں گا دنیا مجھے دیکھے گی کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ گھوڑا تو اس نے بھی پالا اور گھوڑا اس نے بھی پالا، فرق کیا تھا؟ فرق ایک ہی تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں بڑا لگوں، بڑا وڈیرا لگوں، جاگیردار لگوں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت، فرق کہاں تھا؟ فرق نیت کا تھا۔ دوسرے کی نیت یہ تھی کہ میں چودھری لگوں گا، رئیس لگوں گا، سردار لگوں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، بڑے فلاں کا بیٹا ہے جا رہا۔ دوسرے کی نیت یہ تھی کہ میں جنگ میں گھوڑے کو لے کے جاؤں گا۔ اصل فرق کہاں ہے؟ فرق نیت کا ہے۔ یہی نیت بندے کو اس کا بیڑا پار کر دیتی ہے اور یہی نیت کام خراب کر دیتی ہے۔ اصل شیطان جو ہے ہماری نیتوں میں فطور ڈال دیتا ہے۔ کام وہی ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن فطور ڈال جاتا ہے نیت میں، اور یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ہماری نیت میں فطور ڈال دیتا ہے۔ ہم نیت وہ کر لیتے ہیں، کام وہی کر رہے ہوتے ہیں اچھا، لیکن اجر ہمیں وہی مل رہا تھا جو ہماری نیت ہوتی ہے۔ تو سارا اجر کس چیز کا ہے؟ نیت کا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس ساری زندگی مال نہیں آیا، لیکن اس نے نیت یہ کی کہ جب میرے پاس مال آئے گا میں اسے اللہ کی راہ میں دوں گا، میں یہ کام کروں گا، ساری زندگی بھی مال نہ آئے، جو اس نے نیت کر لی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک بندہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نیت کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، تعیش میں ہے، میرے پاس مال آئے گا میں بھی پیسہ ہوگا اڑاؤں گا، موج کروں گا، مستی کروں گا، میں بھی انجوائے کروں گا لائف کو، اور میں بھی اس کو ان کاموں پہ خرچ کروں گا، ساری زندگی بھی مال اس کے پاس نہ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو دوسرا گناہ گار ہو رہا تھا، مال خرچ کر کے اسراف کر رہا تھا، ناجائز کاموں پہ پیسہ خرچ کر رہا تھا، اس نے نیت کر لی میرے پاس آئے گا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس کو بھی اسی قدر گناہ ملتا رہے گا جس کی اس نے نیت کر لی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت۔ بات ہو رہی تھی تقویٰ کی کہ متقین کون ہیں، تو تقویٰ والے وہ لوگ ہیں جن کے نگاہ پہ اللہ جب بھی نگاہ ڈالے ان کے قلب پہ، اللہ دیکھے یہ بندہ میری نافرمانی میں مصروف نہیں ہے، وہ چاہے گھر کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے نماز ہو، چاہے آپ کسی کو فون کر رہے ہوں، آپ فون کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کر رہے، تو آپ تقویٰ میں ہی ہیں۔ یعنی ہر لمحہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں رہے، وہ متقی ہے۔ فرمایا کیونکہ جب بھی آپ بھی میرے ساتھ کافی عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور میں بھی پڑھ رہی ہوں کہ بار بار جب ذکر آتا ہے ان عنایات کا، ان رحمتوں کا، ان برکتوں کا، تو یہی ذکر آتا ہے کہ متقین کو یہ چیزیں ملیں گی، متقین امن والے مقامات پہ ہوں گے، متقین جنت کے باغات میں ہوں گے، متقین کو لباس پہنائے جائیں گے سلک کے، بروکیڈ کے، اینڈ دے ول بی سٹنگ اینڈ فیسنگ ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارا ذکر کس کے لیے آیا؟ متقین کے لیے۔ تقویٰ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، جو بھی کام کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں تو ہر کام کا بندے کو اجر ملتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت آیت نمبر 56، سورت الدخان۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، لا نہیں، یذوقون وہ ذائقہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، موت کا ذائقہ، یعنی اس جنت میں جا کے وہ اب موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا مگر، موتۃ الاولی مگر وہ جو پہلی موت ایک دفعہ آ کے گزر گئی، اس موت کے بعد دوسری موت نہیں آئے گی۔ اینڈ دے ول ناٹ ٹیسٹ دا ڈیتھ بٹ دا فرسٹ ڈیتھ وچ وڈ ہیو بین پاسڈ اوے، وہ پہلی جو ایک بار دنیا میں موت آئی تھی اسی کا مزہ چکھیں گے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اور اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ یہ سب کو پتہ ہے کہ موت دوبارہ نہیں آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس کا نمبر ہے 2558، 2558۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی بکرے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان جو ایک دیوار ہے اس کے دیوار کے اوپر اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی ایک دن موت آ جائے گی، اور اس موت کو ذبح ہوتے ہوئے جنتی اور جہنمی دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہوتا تو جنتی یہ دیکھ کے خوشی سے مر جاتے کہ آج موت ذبح ہو گئی اور ہم کبھی بھی جنت سے دوبارہ نہیں نکلیں گے، نہ ہمیں موت آئے گی۔ اور فرمایا اگر کوئی غم سے مرنے والا ہوتا تو جہنمی اس موت کو مرتے ہوئے مر جاتے یہ دیکھ کے کہ آج کے بعد تو ہمیں موت نہیں آئے گی، تو ہم تو سدا اسی میں رہیں گے۔ تو موت کو بھی ایک دن موت آ جائے گی، اب دوبارہ موت کا وہ ذائقہ نہیں چکھیں گے۔
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ واو اور وَقَاهُمْ واقع مین بچا لینا وَوَقَاهُمْ اور اللہ انہیں بچا لے گا عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ اب جو جنتی جنت میں چلے گئے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ متقین بات شروع ہوئی تھی 51 آیت سے کہ متقین کو یہ انعامات ملیں گے۔ اب اللہ انہیں دوزخ سے بچا لے گا and Allah will save them from the torment of hell۔ فضلا من ربک فضلم یہ فضل ہے من ربک آپ کے رب کا۔ بڑی خوبصورت بات ہے اور آپ عرفان القرآن کو دیکھیں، اس کی بریکٹ کو دیکھیں، شیخ الاسلام نے یہاں بڑی خوبصورتی سے اس کو وضاحت کی کہ کس کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی یہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے فضلا من ربک، اے مصطفیٰ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، آپ کا رب ہو کہ اللہ آپ کے وسیلے سے اتنی عنایات ان کو عطا فرما رہا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہ هو الفوز، فوز مین کامیابی، عظیم بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کون سی کہ بندہ جہنم کی اس گرمی سے بچ جائے، پل صراط سے امن سے گزر جائے، اور محشر کے اس میدان جو اتنا شدید گرم ہے اور جس دن پسینہ اپنا بہہ کے انسان کا 70 گز دور جا رہا ہوگا، اس دن کی گرمی سے جو بچ گیا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ دنیا کی کامیابی ہونی چاہیے، دنیا کی ایجوکیشن کے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن سارا کچھ ہم لگا دیتے ہیں دنیا کی کامیابیوں کے اوپر۔ بچے ڈاکٹر بن جائیں، بچے یہ کر جائیں، بچہ انجینئر بن جائے، بچہ یہ کر لے، بچہ وہ کر لے، اور بچہ فجر کی نماز نہ پڑھے، بچہ نماز نہ پڑھے، بچہ قرآن پاک نہ کھولے، بچہ دین نہ سیکھے، بچہ ساری کامیابیاں دنیا کی سیکھ لے، تو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ دنیا کی زندگی زیادہ انسان جی لے گا تو 100 سال جی لے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ڈیتھ، وہی موت ہے، وہی ذائقہ موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے جس ماں نے اپنی اولاد کو اس دن کے لیے تیار کر دیا کہ بیٹا تجھے قبر کی زندگی تیری امن سے گزر جائے، بیٹا تیرا محشر کا دن پرامن گزر جائے، وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ تیرا آسانی سے گزر جائے، بیٹا تو پل صراط عبور کر جائے، بیٹا تیرا یہ دن اچھا گزر جائے، اور جب وہ بچہ جنت میں چلا جائے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا بے شک يَسَّرْنَاهُ ہم نے اسے یسر مین آسان کر دیا ہے، کسے؟ اس قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِكَ آپ کی زبان میں کر دیا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی، مکہ والوں کی زبان بھی عربی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کی زبان میں اس کو بھیج کے آپ کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا آسان کر دیا ہے۔ So we have made this Quran easy in your tongue لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکیں، so that they may get advice۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فَارْتَقِبْ پس آپ انتظار کیجئے، انہم بے شک وہ بھی مرتقبون انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے آگے سٹار دیا ہوا ہے، اور سٹار کو آپ دیکھیں شیخ الاسلام نے عرفان القرآن میں جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہے سٹار دے کے آپ نے سائڈ کے اوپر اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے، یعنی آپ بھی انتظار فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ بھی قیامت کا انتظار فرمائیں، وہ کافر بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کا حشر کافروں کا اور ہمارا انتقام دیکھ لیں گے، اور وہ کافر آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام بھی دیکھ لیں گے۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا، اور یہ جاسیہ کا لفظ جو ہے یہ آیت نمبر 28، اسی جاسیہ کی آیت نمبر 28 میں یہ لفظ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ کافروں اور منافقوں کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ تو جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیزی جو غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ This Quran is sent down from Allah who is almighty, who is all wise. Inna بے شک فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ There are signs for the believers in the heavens and the earth who believe with certitude. وفی خلقکم، فی میں خلقکم تمہاری تخلیق میں، وما یبث اور جو کچھ، بسا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، اسکیٹرڈ کر دینا کسی چیز کو، اور جو پھیلا دیے ہیں اللہ پاک نے، من دابۃ، جو دابہ مین جانور، جو جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیے ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں۔ آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو ایقان رکھتے ہیں۔ ایقان کا معنی یعنی پختہ یقین، یقین کامل کو کہتے ہیں ایقان ہونا۔ تمہاری اپنی تخلیق میں اور جانوروں کی تخلیق میں جو اس نے زمین پر پھیلا دیے ہیں، ایقان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ In your own creation and in the creation of animals which he has scattered in the land, there are signs for the people who believe with certitude. واختلاف اللیل والنہار، واختلافی اور اختلاف میں آگے پیچھے ہونا، لیلی والنہاری زمین دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، وما انزل اللہ اور جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق رزق میں، رزق کی شکل میں جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا، بصورت بارش۔ اب آسمان سے کون سا رزق اترتا ہے؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش زمین پہ آتی ہے، اس سے بیج بویا ہوتا ہے، تو بیج میں جب پانی جاتا ہے تو پانی سے آگے کونپلیں نکلتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، ویجیٹیبلز نکلتی ہیں، فروٹس نکلتے ہیں۔ تو یہ جو آسمان سے رزق اترتا ہے اس سے مراد بارش ہے۔ تو آسمان سے بصورت بارش جو اس نے رزق اتارا اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، فَأَحْيَا حیات، اس نے زندگی دی، بِهِ الْأَرْضَ اس بارش سے اس نے زندگی دی، اردا زمین کو، بعد موتها اس کی موت آ جانے کے بعد، یعنی زمین مردہ ہو چکی تھی اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ نے اس کو زندگی دی۔ وتصریف الریاح اور تصریف کہتے ہیں رخ بدلنے کو، اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کو، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ And in the alternation of night and the day, and what he has sent down the provision from the sky in the form of rain, and he gives life to the earth after its death, and in the changing of wind's direction, there are signs for those who have senses. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا جو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق سچ کے ساتھ ہیں۔
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. These are the revelations of Allah which we recite upon you with absolute truth. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. فَبِأَيِّ پھر کس حدیث بات پر، حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، کس بات پر، بعد اللہ اللہ کے بعد، وآیاتہ اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے. یعنی اللہ پر یہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لا رہے، تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک عظیم. ویل ہلاکت ہے، لکل افاک، افق کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑ لینا، یعنی بہتان ترازی کرنا اور بہتان تراش کرنا اور جھوٹ کو گھڑ لینا، اسے کہتے ہیں افق. اسی سے واقعہ افق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان لگا اسے واقعہ افق کہا جاتا ہے. ہلاکت اور تباہی ہے ہر اس بندے کے لیے who fabricates false allegations and who is a sinner. اسیم اسم گناہ، اور جو گناہ گار ہے اور جو فالس ایلیگیشن گھڑتا ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلا علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. He listens the verses of Allah which are recited upon him. ثم یصر، لیکن پھر اصرار کرتا ہے کس پر؟ اب آپ عرفان القرآن کی بریکٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بات پہ وہ اصرار کرتا ہے. اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے. مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کو سن لیتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، لیکن ان سننے کے بعد بھی اپنے کفر پر مصر ہو جاتا ہے. کأن لم یسمعھا، کأن قامن مانند، جیسا کہ لم نہیں، یسمعھا جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے وہ شو کرتا ہے جیسے اس کے کان میں یہ آیتیں نہ پڑھی ہیں نہ اس نے سنی ہیں. فبشرہ بعذاب علیم، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. فبشرہ، آپ انہیں بشارت دے دیں، بعذاب عذاب کی، علیم المناک کی، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین. یا رب العزت، اس قرآن پاک کو جہاں جہاں سے کسی نے جوائن کیا، مالک کریم ہم سب کا یہ قرآن پاک سمجھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا کر دیں. اے اللہ ہماری زندگیوں میں، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، فضل کے صدقے ہماری زندگیاں باعمل کر دیں. اے اللہ اس پوری قرآن پاک کی کلاس کو جہاں جہاں سے کوئی سن رہا ہے، مولا ہمیں متقین کی صف میں شامل کر دے. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم ادخلہ الجنہ. اے اللہ اس قرآن پاک کے تصدق سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں ہر روز پڑھنا نصیب فرما. ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن پاک کو پڑھنے والا کر دے، اسے سمجھنے والا کر دے، اس پہ عمل کرنے والا کر دے. اے مالک کریم اس قرآن پاک کے تصدق سے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیے رکھنا. اے اللہ اسی ایمان کے اوپر ہمیں موت عطا فرمانا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل عليه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.